ہر قسم کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اس مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے جس کے قبضے قدرت میں ہم سبوں کی جانیں ہیں۔ محترم اسلامی بھائیوں، سال کے 12 مہینے خاص طور سے وہ مہینے جن کو اللہ تعالی نے حرمت اور عظمت عطا فرمائی، یہ اسلامی مہینے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، دین اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ ہے اور کامل اور مکمل ہے۔ نہ صرف یہ دین مکمل ہے بلکہ پوری انسانیت کے تمام مسائل کا واحد حل بھی ہے۔ نہ صرف دنیاوی مسائل کا حل بلکہ آخرت کا سب سے اہم ترین مسئلہ، آخرت کا اگر کوئی سب سے اہم مسئلہ ہے تو وہ ہے جہنم اور دوزخ سے خلاصی کا اور بچنے کا۔ الحمدللہ اس مسئلے کا حل بھی اس اسلام کے اندر موجود ہے۔ میں آج کے اس خطبہ جمعہ کے موقع پر نہ صرف ایک موضوع بلکہ ضرورت اور حالات کے تحت کئی موضوعات کو سمیٹتے ہوئے اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے قرآن و سنت اور تاریخ اسلام کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا۔ موجودہ عالمی مسائل بے شمار مسائل ہیں، لیکن اس وقت پوری دنیا کو جس ایک مسئلے نے، جس ایک وائرس نے درد سر کر دیا ہے اور جس ایک وبائی بیماری نے پوری دنیا کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہے، ساری انسانیت پریشان ہے، خوف زدہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یہ کہوں تو بے جا نہ ہوگا کہ مسلمانوں نے بھی دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اس وبائی مرض کو اچھوت کا نام دے کر شریعت کے خلاف عمل کیا ہے۔ تو شریعت کا حکم کیا ہے؟ سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے، چھوت چھات بھید بھاؤ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کسی کی بیماری کسی کو از خود نہیں لگتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہوتی، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہی بیماریاں وبائیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو اپنے خالق اور مالک کو بھول چکا ہے، اس کے خلاف بغاوت برت آیا ہے اور اپنے فطرت کے خلاف چل رہا ہے، تو ایسے انسانوں کو اپنا بھولا ہوا سبق، اپنی بھولی ہوئی شریعت اور اپنا پیدائشی اور فطری دین اسلام کی طرف راغب کرنے اور عبرت حاصل کرنے اور آئندہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہوئے نیک اعمال کی فکر کرنا ہے۔ الغرض پوری دنیا کورونا وائرس کہ اس ہنگامہ خیز طوفان سے اور اس پریشانی سے دو چار ہیں۔ تاریخ اسلام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے اور ہمیں یہ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے
کہ وبائیں، بیماریاں، آفات، مصیبتیں ہر دور میں آئی ہیں، لیکن ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ مگر کہیں پر بھی کسی دور میں بھی جب ایسی وبائی بیماریاں پیدا ہوئی، نمودار ہوئی، تو مسجدوں کو تالے نہیں لگائے گئے، ڈسٹینس کا مسئلہ نہیں رکھا گیا تھا۔ یہ دراصل دوسری قوم کی دیکھا دیکھی، یوں سمجھیے کہ مسلمانوں نے اس میں ناعاقبت اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوری دنیا کی مساجد میں یہ اعلان کر دیا، اور ڈسٹینس کو ایسے فالو کیا گیا کہ قانون اور شریعت کا ایک حصہ ہے۔ اس پر تفصیلی بحث ہے، صرف اتنا کہوں گا، اگر یہ بیماری لگنا ہوتا تو میاں کی بیوی کو، بیوی میاں کو لگتی، جو آپس میں ایک ساتھ رہتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہے نا۔ شریعت کی باریکیوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، دین کے تقاضوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج لوگ، یعنی بالخصوص میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، دوسری قوموں کے معاملات کی، ان کے احکامات کی اندھا دھند تقلید کر رہی ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو بالکل حق ہوگا کہ 95% مسلمان یہود و نصارا کے طور طریقے پر عمل پیرا ہیں۔ سال کے 12 مہینے میں جتنے ایام، جتنے مخصوص دن، جس کو آپ برتھ ڈے کا نام دیتے ہیں، ویلنٹائن ڈے کا نام دیتے ہیں، مدر ڈے کا نام دیتے ہیں، اور نیو ایئر کا نام دے کر کسی خاص دن کو منانے کا اہتمام کرتے ہیں، مبارکبادیاں دیتے ہیں، اور قرآن و سنت اور صحابہ کرام کی تاریخ علم نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان اپنے نئے سال محرم کا بھی اہتمام کرتے ہوئے نیا سال مبارک، کل عام وانتم بخیر کی دعائیں دے رہے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہیں، جو کہ خلاف شریعت اور خلاف سنت ہے۔ الغرض ایک بات واقعتاً آج مسلمان کو نوٹ کرنے کی ہے، دین اور شریعت کو ہم نے جب سے خیر بات کہا، عملی طور پر عقیدتاً ہم مسلمان ہیں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، عملاً یا تو یہودی یا نصرانی یا مجوسی یا اہل تشیع یا رافضی یا ہندوانہ قوم کے طور طریقے مکمل طور پر آج ہم سب دعوے داران اسلام میں پائے جاتے ہیں۔ مثالیں دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک مثال چونکہ اسی مہینے سے متعلق ہے، 10 محرم جس کو شریعت میں عاشورہ کہا جاتا ہے، مسلمانوں کی اکثریت عاشورہ کی تاریخ سے ناواقف ہے۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے تو لوگ اپنے بچوں کی شادیاں بریک کر دیتے ہیں۔ محرم میں شادیاں نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان، ناواقف مسلمان اس مہینے کو ماتم کا مہینہ سمجھتا ہے، غم کا مہینہ سمجھتا ہے۔ شریعت کے اندر غم اور خوشی کے بھی آداب ہیں۔ بیوی کا انتقال ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے تو بیوی کو 3 دن بناؤ سیدار نہیں کرنا ہے، سوگ منانا ہے، اور 4 مہینے 10 دن عدت گزار کے دوسری شادی کر سکتی ہے۔ لیکن اسلام دشمنوں کی اور خوارج کی، اسلام پر سب سے پہلے جو ڈاکہ ڈالنے والے، اسلامی تاریخ کو ملیامیٹ کرنے والے، تحریف کرنے والے، حتیٰ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے درمیان، خلفائے راشدین کے درمیان نفرت اور تفریق کا بیج بونے والے خوارج اور روافض، معتزلہ، اہل
کشی انہوں نے اسلامی تاریخ کو تباہ کر کے رکھ دیا. اور آج مسلمانوں کے نزدیک جو اسلامی تاریخ کا ایک ادھورا نقشہ ہے وہ انکمپلیٹ ہے، ناکام ہے، ادھورا ہے اور صحیح نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حالات میں مسلمان دونوں پہلوؤں کو دیکھیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان حالات میں پسماندگی، کم ہمتی، بزدلی، کمزوری کا شکار ہو کر ہتھیار ڈال رہے ہیں، گھٹنے ٹیک رہے ہیں. چاہے عقیدے کا معاملہ ہو یا سیاسی امور ہو یا دوسری برادریوں کے ساتھ تعلقات کا معاملہ ہو. اس لیے کہ ان کے اندر ایک قسم کا وہم بیٹھ گیا ہے، حب الدنیا و کراہیت الموت کا وہم. دنیا سے محبت، موت سے کراہت اور نفرت. یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اور اس کا نکلنے کا راستہ اور علاج بھی آپ نے بتایا کہ تم اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کو تھام لو، قرآن کی تلاوت کرو، سمجھ کے پڑھو. لیکن یہ معاملہ بھی نہیں ہے. قرآن تو بس صرف رمضان میں کھلتا ہے، دکھتا ہے، سنا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے. اس کے بعد سال کے 11 مہینے بلکہ پورے 12 مہینے عملی طور پر ہماری زندگیاں دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی، ان کی مشابہت اختیار کرنے پر گزارتے. اب سنیے، لفظ مشابہت دوسری قوم کی تقلید اور ان کی کاپی کرنے کا دنیا میں بھی کیا انجام ہوتا ہے، آخرت میں بھی کیا انجام ہوتا ہے. دنیا میں انجام ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو کوئی مسلمان دوسری قوموں کے نقش قدم پر چلتا ہے وہ انہی میں شمار ہوتا ہے. اور قیامت دن کیا ہوگا؟ قرآن کو، حدیث کو، صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑنے کی وجہ سے جنت نہیں ملے گی. سن رکھیے، جنت نہیں ملے گی، جہنم استقبال کرے گی. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. مومن ہی نہیں ہیں وہ لوگ. کون سے لوگ؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سارے کاموں میں، مسائل میں، اختلافات میں، جھگڑوں میں، شادی بیاہ میں، تجہیز و تکفین میں، لین دین میں، تجارت میں، میاں بیوی کے حقوق کے معاملات میں، اولاد کے حقوق میں، الغرض زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کس کو بولتے ہیں؟ جج، فیصلہ کرنے والا. بات ہوگی تو اللہ کے نبی کی، نبی کا فیصلہ آ جانے کے بعد کسی کی بات، کسی کا قول نہیں سنا جائے گا. بے ایمان ہے وہ لوگ، ایمان میں کمزور ہے یا پھر متعصب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح حدیث آ جانے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث آ جانے کے بعد ادھر ادھر جھانکتے ہیں. تو کیا فرمایا قرآن نے؟ ایسے لوگوں کا انجام جو نبی کو نہیں مانتے، اور یہاں تو بالکل الٹا ہی ہے، جو نبی کو ماننے والے ہیں ان کو گستاخ رسول بولتے ہیں. جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے اور جو صحابہ کرام کے منہج سبیل المؤمنین جن کو کہا گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. کیا کہا اللہ نے؟ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو قرآن، حدیث اور صحابہ کرام کے میتھڈ کو، منہج کو، طریقے کو فالو نہیں کرتے. تو آج دیکھیے ہم مسلمان مرد عورتیں
جوان بوڑھے جس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں، الا ماشاء اللہ لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، خالی موت کا خوف ہے، کرونا کا خوف ہے، بیماریوں کا خوف ہے، تجارتیں کاروبار سب ٹھپ ہو گئی ہیں، بیماریوں پر بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، لوگ قرضوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، کاروبار پورے بند ہو چکے ہیں، اس کے خوف میں پریشان ہیں، جبکہ یہ تمام چیزیں اہل ایمان کے لیے آزمائش بھی ہے، سبق بھی ہے، عبرت بھی ہے، اور اس سے فائدہ بھی ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ اس کرونا وائرس کو ہم شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی نازل کرتا ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتی وہ چیز۔ کرونا وائرس نے ہم کو مسلمان بنا دیا ہے، جو لوگ رشتے کاٹ چکے تھے وہ رشتے جوڑ رہے ہیں، شادیاں ہندوؤں کے طریقے کے مطابق کرتے تھے سنت کے مطابق کر رہے ہیں، غریبوں مسکینوں محتاجوں پڑوسیوں کا خیال نہیں کرتے تھے۔ اس لاک ڈاؤن میں تو مسلمانوں نے بے تحاشا دریا دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مثال قائم کر دی ماشاءاللہ۔ تو بہرحال ہم کو ان حالات سے سبق لینا ہے، اور بھی میں آپ کو بتاؤں گا، وقت بہت مختصر ہے، اس ملک کے حالات کے پس منظر میں کچھ اہم ترین باتیں نوٹ کر لیجیے۔ جیسے کہ عاشورہ کے بارے میں، چونکہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ ہے اور یہ ماتم کا نہیں ہے۔ عاشورہ یعنی 10 محرم یہودیوں کے لیے عید و تہوار کا دن ہے، شیعوں کے لیے ماتم کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے کیا ہے بتائیے؟ شربت پینے پلانے کا نہیں، روزہ رکھنے کا دن ہے۔ سمجھ لو بات؟ اب جو لوگ شربت پیتے ہیں پلاتے ہیں، کالے پیلے ہرے اودے نیلے کپڑے پہنتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے، عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ ہم پورے نہیں تو آدھے نہیں تو کچھ شیعہ ہیں ہم، نعوذ باللہ۔ اب شیعہ کون ہیں؟ شیعہ کون ہے پتا ہے؟ شیعہ میں کوئی ایک فرقہ نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے شیعہ ہیں جو مسلمانوں کے موافق ہیں، مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو 12 فرقے ہیں، ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خدا اور الہ مانتا ہے، بلکہ یہ بھی کہتا ہے نعوذ باللہ ان کی ساری کتابیں، جیسے اس کے ایک وقت کے امام خمینی نے کہا تھا ایران کے، کہ اللہ تعالیٰ بھی علی سے مانگتا ہے، علی کی رضامندی ڈھونڈتا ہے، ایسی چیزیں ان کتابوں میں، کلینی کی کتاب میں ہیں، شیعہ کی جو معتبر کتابیں ہیں۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ نے فرمایا کہ یہ عاشورہ کی حقیقت ہے، عاشورہ کا تعلق شہادت حسین سے نہیں ہے۔ عاشورہ کس لیے کہا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائے تو آپ نے دیکھا کہ قوم یہود اس دن روزہ رکھتی ہے۔ پوچھا یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ظالم اور جابر بادشاہ فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر فرعون کو غرق کر دیا تھا، تو ہم شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحنو احق بموسیٰ منکم، ہم تو موسیٰ علیہ السلام کی اس معاملے میں
تم سے زیادہ پیروی کرنے کی، یعنی روزہ رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، تو آپ نے 10 محرم کو روزہ رکھا، 10 محرم کو روزہ رکھا۔ پھر آپ نے ایک اور حدیث میں ہے کہ لئن عشت لأقومن التاسع والعاشر، اگر میں آئندہ سال زندہ رہوں، باقی رہوں، بقید حیات رہوں، تو 9 اور 10 کو روزہ رکھوں گا۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو اس کی تلقین بھی فرمائی۔ ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا خالف الیہود والنصارى، خالف الیہود، یہودیوں کی تم مخالفت کرو، اس لیے کہ وہ صرف 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تم لوگ صوموا یومہ قبلہ یوما او بعدہ، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن پہلے یا ایک دن بعد، یعنی 9-10 کو روزہ رکھو۔ لیکن معتبر جو صحیح سند سے ثابت ہے وہ 9 اور 10 کے روزے کی ہے۔ تو انشاءاللہ جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، مستحب روزہ ہے، بڑی فضیلت ہے، آج شام آج رات سحری کریں، ہفتے اور اتوار کا روزہ رکھیں۔ اب آئیے ایک اور اہم مسئلہ ہے، ہمارا ہندوستانی سماج، بالخصوص ہندوستانی مسلمان جو خوف اور ہراس کے عالم میں ہیں، اس پر چند ضروری باتیں عرض کروں گا۔ جب سے یہ NRC کا مسئلہ اٹھا اور پھر حکمرانوں نے تمام ریاستوں کو اپنے موافق لے کر مسلم پرسنل لاء میں تبدیلی کی، شریعت کے قانون میں مداخلت کرتے ہوئے ایسے قانون پاس کیے جو عقل میں بھی نہیں آتے، شریعت کے بھی خلاف ہے، قانون کے بھی خلاف ہے۔ طلاق کا مسئلہ، شوہر طلاق دینا، اگر شوہر طلاق دے دیا ہے تو 3 سال جیل میں رہنا، اور جیل میں رہتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کرنا، پھر جیل سے آنے کے بعد وہی عورت کو جس کو اس نے طلاق دیا ہے پھر ہمیشہ کے ساتھ زندگی گزارنا۔ اب بتائیے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے تو کیسے اس بیوی کو قبول کرے گا؟ پھر یہ 3 طلاق جو ہے یہ تو دین اور شریعت کی روشنی میں ایسی طلاق دینے والا گناہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، اور ایسی طلاق بدعت ہے، اس کو طلاق بدعی کہا جاتا ہے۔ گناہگار ہو جاتا ہے بندہ اگر 3 طلاق دیتا ہے۔ اگر دینا ہی ہے تو اس کے اصول کنڈیشن ہے، طہور کی حالت میں ہو اور 1 طلاق دے، پھر دوسرے طہور کے بعد مکمل ہونے کے بعد دوسری، لیکن اس دوران بیوی کو اپنے گھر میں ہی رکھے گا۔ اور آج مسلمانوں کو اس کا علم نہیں، بس اس کو بڑوں سے یہی سمجھایا گیا کہ اگر تم اپنی بیوی کو 3 شخص ایک ہی بیٹھک میں طلاق 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 بول دیں گے تو تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے بیوی نہیں رہے گی، بہن بن جائے گی، طلاق ہو جائے گی۔ پھر اس پر ایک ایسا غیر عقلی قانون، غیر عقلی فتویٰ، وہ حلالہ نہیں حرامہ کا، شریعت میں حلالہ ہے لیکن اس کے اصول الگ ہے قرآن حدیث میں۔ بہرحال ایسے مسائل کو مسلمانوں پر لاگو کر کے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ایک پوری ملکی کوشش کی گئی اور اس میں وہ کامیاب ہوئی، اور مسلم خاتون کو حقوق دلانے کی وجہ کی آڑ میں مسلم خواتین پر ظلم کیا گیا۔ پھر بابری مسجد کا انہدام ہوا، پھر رام مندر کی تعمیر کا جبری فیصلہ ہوا، کشمیر سے 370 کی دفعہ منسوخ کر دی گئی۔ پھر اتنا ہی نہیں، اب جب سے یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا، لاک ڈاؤن کے درمیان پھر اس کے بعد ان لاک میں بھی مسلمانوں کو نشانہ بنا کر، مسلم جماعتوں کو نشانہ بنا کر یہ کہا گیا کہ کورونا وائرس پھیلانے والے مسلمان ہیں۔ یہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور دواخانوں میں، ہاسپٹل میں چن چن کر نشاندہی کر کے
ختم کیا جا رہا ہے. جن کو کورونا نہیں ہے ان کو کورونا کا لیبل دے دیا جا رہا ہے، اور کئی تو ایسے ہیں جن کی باڈیوں کو غائب بھی کر دیا گیا. تو یہ سب کچھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کا سب سے ان حالات سے کیا ہوا. آخری بات میں کیا نقصان ہوا کہ ہمارا یہ وطن عزیز بھارت ہندوستان، جس پہ ہم مسلمانوں کے ہمارے آباء و اجداد کے خون پسینے سے اور دوسری اقوام کے ساتھ مل کر جو طویل 200 برس تک انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی گئی آزادی کی، اس میں سب سے زیادہ جس کا خون بہا وہ مسلمانوں کا تھا، مسلم علماء کا تھا، مجاہدین کا تھا. یہ یہاں کی تاریخ ہے. لیکن انہی مسلمانوں کو، ہم مسلمانوں کو دیش دروہی، ملک کا غدار یہ ثابت کیا جا رہا ہے. تو ہمارے اس ملک میں کورونا وائرس کے علاوہ اس بھارت میں سب سے بڑا مسئلہ تعصب کا وائرس پھیل رہا ہے. یہ جو 5-6 مہینے میں منافرت کی آگ پھیلانے والے، نفرت کا ماحول پھیلانے والے فرقہ پرستوں نے پوری مکمل طور پر تیاری کر کے اس ملک کے مسلمانوں کو، ان بستیوں کو ٹارگٹ بنایا، اور پھر ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ ہم مسلمان کیا کریں؟ کیا اینٹ کا جواب پتھر سے دیں؟ اس کا سلوشن کیا ہے؟ قرآن حدیث سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم یوں سمجھیے کہ فی الوقت مکی دور سے گزر رہے ہیں. مکہ مکرمہ میں جو حالات تھے تو اس کا مقابلہ اللہ کے نبی نے کیسے کیا؟ دعوت و تبلیغ سے کیا. خفیہ دعوت یہ مرحلہ، پھر جہری دعوت، اور دعوت و تبلیغ کے لیے منصوبہ بندی کی. وہی کام از سر نو ہم کو کرنا ہے. آپ پوچھیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اب یعنی آج کی تاریخ میں 1990 سے لے کر اب تک، 92 سے لے کر اب تک اس فرقہ پرستوں نے، ہندوتوا نے ایک ایسا ماحول بنایا کہ جس کی وجہ سے ہندو مسلم کو الگ الگ کہہ کے، جو ہندوؤں میں بے شمار طبقات ہیں جو اپنے آپ کو ہندو بھی نہیں کہتے، ان سب کو جوڑ لیا. ان سب کو کیا کیا کہ تم ہندو ہو. یہ جوڑ کر NRC کے معاملے میں بھی ان کو اہمیت دی. اور دوسری طرف مسلمان ایک کلمہ گو، چاہے وہ حنفی ہو، شافعی ہو، سلفی ہو، اہل حدیث ہو، یا اور کوئی تنظیموں سے تعلق رکھتا ہو، سب کا کلمہ تو ایک ہے نا. لیکن ہم نے کیا کیا؟ پوروں کو انہوں نے ایسی چالیں چلی کہ کئی مسلکوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر میڈیا کو ہتھیار بنایا. کون سی میڈیا؟ جس کو میڈیا والے، انصاف پسند میڈیا والے کیا کہتے ہیں؟ گودی میڈیا. گودی میڈیا نے یہ کھیل رچایا. تو اب ہمیں کام کیا کرنا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ امن، یکجہتی اور جمہوری اقدار کو جو ختم کر دیا جا رہا ہے، ہم اس کی آواز کو بلند کریں. ہم امن پسند شہری ہیں. نفرت کے ماحول کو ختم کرنے کے لیے ہم اپنے اس وطنی بھائیوں کے قریب ہو جائیں. اس لیے نہیں کہ ہم ان کو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کا مرحلہ بعد میں ہوگا، دعوت و تبلیغ. اس لیے کہ اگر ایسے قوانین نافذ ہوں گے، ایکسا سول کوڈ اگر نافذ ہوگا، تو کوئی ہندو ذات کا ہندوؤں میں جتنی ذاتیں ہیں وہ کوئی ایکسا سول کوڈ کو قبول نہیں کرے گا. ہم تو قبول ہی نہیں کریں گے. لیکن اس کے علاوہ بھی یہ برادریاں، یہ ذاتیں جو چھوٹ چھات بھید بھاؤ ہے ان میں چھوٹی ذات، بڑی ذات، سر سے پیدا ہونے والے، منہ سے پیدا ہونے والے، ہاتھوں سے پیدا ہونے والے، پیر سے پیدا ہونے والے، یہ ان کی ذاتیں ہیں. تو یہ کبھی متفق نہیں ہوں گے. تو ماشاءاللہ یہاں پر ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے دلت طبقہ اور جمہوری طرز رکھنے والے، سیکولر مائنڈ والے لوگوں سے اپنے روابط مضبوط کرنے کے لیے
مکمل پلاننگ کریں، سوتے نہ رہیں۔ دوسری قومیں جو ہمارے اوپر حملے کر رہی ہے وہ 70 سال پہلے بیدار ہو چکی تھی، بلکہ 100 سال پہلے بیدار ہو گئی تھی۔ 1924 میں ان کا مکمل سنچری ہونے والی ہے، تب تک اس ملک کو ہندو راشٹر بنانے کی ان کے خواب ہیں۔ تو اس کو ہم پوری ہندو قوم کے جو دلت طبقات مائنورٹیز ہیں ان سب کو لے کر اس باطل نظریے کو ختم کرتے ہوئے جمہوری اقدار کے لیے قانون کا سہارا لے کر، ایسا نہیں کہ ہم یہ کام غیر قانونی کریں گے، قانون کا سہارا لے کر، شریعت کے دائرے میں رہ کر، اصول کو فالو کرتے ہوئے کریں۔ اور اس میں میڈیا میں مسلمانوں کو آگے آنا ہوگا، پاک صاف میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا۔ کم از کم ہندوستانی مسلمانوں کا ایک انگریزی اخبار، ڈیلی اخبار، نیوز پیپر شائع ہونا چاہیے۔ اور رہی اردو زبان، اردو کو حکومت نے ختم نہیں کیا، اردو کو آپ اور ہم نے ختم کر دیا۔ ہم مسلمانوں نے اس کا جنازہ نکال دیا، اس کی تعلیم کو ختم کر دیا۔ صرف سننا اور سنانا اردو ہے، لکھنا پڑھنا، اپنے بچوں کو دینی مدرسوں میں داخل کرنا، اس کو مسلمان عیب سمجھتے ہیں۔ تو اس سے باز آئیں، اور چونکہ سماج کا پورا دماغ، دل میڈیا کی مٹھیوں میں ہے، تو میڈیا کے ذریعے سے بھی اختلاف لایا جا سکتا ہے۔ میڈیا اس دور کا بہت بہترین ہتھیار ہے اور اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اب میں آخر میں ایک پیغام دیتے ہوئے ایک خصوصی گزارش کر رہا ہوں۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں مرکز مسجد محمدیہ لنگر ہاؤس میں، جس کے بالائی حصے پر شہری جمعیت الحدیث حیدرآباد اور سکندرآباد کا آفس ہے، دفتر ہے، الحمدللہ جمعیت کی طرف سے اور یہاں کی اس مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے بہت سارے کام لاک ڈاؤن میں ہوئے ہیں، راشن کی تقسیم کے کام اور بھی بہت سارے رفاہی کام، تعلیمی کام ہوئے ہیں۔ ان کاموں کے ساتھ ساتھ ایک کام بہت ادھورا ہوا رہ چکا ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ ہم سب مل کر دوسرے گھروں کو روشن کر رہے تھے، لیکن ہمارا ہی یہ گھر، یعنی اللہ کا یہ گھر، یہ مسجد، ابھی تک اس کے اوپر کا حصہ تعمیری کام انکمپلیٹ ہے۔ اس کے لیے اور یہاں کے انتظامات کے لیے آپ کے تعاون کی سخت ضرورت ہے، آپ کے مالی تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم آپ سے مخلصانہ اپیل کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ اس مسجد کا مالی تعاون فرمائیں۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ چونکہ اس وبائی امراض سے ہم سب گزر رہے ہیں، ہم میں سے ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں کتنے ایسے ہیں جو انتقال کر گئے، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اور ہم میں بھی بہت سارے لوگ ابھی بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے، صدقات سے، خیرات سے، انفاق سے، اللہ کی راہ میں دینے سے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے سے مصیبتیں، بیماریاں ٹلتی ہیں۔ کیا ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم صحت مند زندگی گزاریں تاکہ اللہ کی صحیح ڈھنگ سے عبادت کر سکیں؟ تو پھر ایک مرتبہ تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ زیادہ سے زیادہ آپ تعاون کر کے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادوں کو پوری کرے اور ہر قسم کی آفات سے